اور ناظرین، عالمی برادری غزہ میں انسانی جانوں کے ضیاع کو روکنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ بیان بازیوں اور مذمتوں سے بات آگے نہیں بڑھ سکی ہے۔ ترک صدر نے حماس کو دہشت گرد جماعت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن بولے غزہ میں بمباری بند ہونی چاہیے۔ اس وقت صورتحال آپ کے سامنے ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں اس وقت۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب، بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کا۔ بریگیڈیئر صاحب، اس وقت صورتحال آپ دیکھ لیجئے، تقریباً آج 19-20 روز ہو گئے اور غزہ جو ہے وہ لہو لہو ہے اور عالمی برادری خاموش ہے۔ بس یہی ہے غزہ کے لوگوں کی قسمت۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ تک آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، اب آواز آئی جی بریگیڈیئر صاحب، آج 19 روز گزر چکے ہیں اور غزہ پر بمباری ہے، جانوں کا ضیاع ہے، روزانہ کی بنیاد پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں بڑھتا جا رہا ہے۔ تو عالمی برادری جو ہے وہ تو بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں بڑے ممالک تھپکی دے رہے ہیں اسرائیل کو۔ خاموشی تو چلیں، ایک نیوٹرل ہونا ہے، یہاں تو وہ تھپکی دے رہے ہیں۔ تو پھر غزہ کے لوگوں کی نسل کشی، جینوسائیڈ، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا ہی جاری رہے گا؟ دیکھیں جی، بالکل یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اس پورا ویسٹ، اسپیشلی یو ایس، یو کے اور یورپین یونین اسرائیلیز کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور بڑے واضح طور پہ ایک صحیح معنوں میں ایک ریئلزم، ایک ریئل پولیٹک کی بات چل رہی ہے کہ جس سے مائٹ از رائٹ کی بات ہے۔ جو اسرائیلی ڈائسپورا ہے، اسرائیلی جو ٹریلین ڈالرز کی جن کے بزنسز ہیں، وہ مکمل طور پہ چھائے ہوئے ہیں اس وقت امریکنز پہ خاص کر کے۔ اور اب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بائیڈن صاحب خود پہنچے ہیں اسرائیل میں اور اس پہ جلتی پہ تیل کام، یہ میں ایسے کہوں کہ صحیح معنوں میں ایک انسانیت کی خلاف ایک جو بات گئی ہے، وہ جو یو کے پرائم منسٹر ہیں وہ گئے ہیں اسرائیل میں ایک ایسے ٹرانسپورٹر ایئر کرافٹ میں کہ جس میں لیتھل ویپنز تھے جو کہ غزہ کو صفحہ اصلی سے مٹانے کے لیے ابھی درپے ہیں اس میں۔ تو اس طرح کے ایکٹیویٹیز، ابھی فرانس کے جو صدر ہیں وہ بھی شاید وہاں پہ اسرائیل میں آج کل میں جانے والے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے بڑے واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے اسرائیلی جو ہیں وہ غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ میں اگر آپ دیکھیں تو 23 ستمبر 2023 کو جب نیتن یاہو صاحب نے یو این جی اے کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے اسرائیل کا نیا نقشہ جو شو کیا تھا، اس میں آپ کی غزہ کی پٹی، ویسٹ بینک، گولان ہائٹس اس میں سے مٹائی جا چکی تھی۔ تو ایک قسم کے اسی پیرائے میں، اسی کورس کے اوپر نیتن یاہو صاحب چل رہے ہیں، کیونکہ نیتن یاہو نے 16-17 سال اس پہ کمانڈ کی، اس کو رول کیا اسرائیل کو، اور 2019 سے لے کے 2022 تک بڑی وہاں پہ سیاسی ہلچل رہی ہے۔ اور یہ جو ان کی پارٹی ہے اس کی پاور میں نہیں تھی۔ دسمبر 2022 میں جب سے یہ واپس آئے ہیں تو ایک بڑی اسٹانچ قسم کے یہ ہارڈ لائنر ہیں، نیشنلسٹ ہیں اور ایک اتھارٹیرین قسم کی ان کی اپروچ ہمیشہ سے رہی ہے۔ اسی کو یہ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور بدقسمتی سے ویسٹ سارا ان کے ساتھ کھڑا ہوا، اور جس طرح سے بلڈنگز کو وہاں پہ کر رہے ہیں، چرچز کو وہاں پہ تباہ کر رہے ہیں، اسپیشلی جو آپ کے جو ہاسپٹلز ہیں ان کو وہاں پہ تباہ کیا جا رہا ہے، جس میں اب تک تقریباً 6 سے 7 ہزار فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اس میں 3,000 تو بچے ہیں، 2,000 خواتین ہیں اور 2,000 ملیٹنٹس ہیں۔ صرف اور صرف اب اپنے وہ جو بھی ایک قسم کا جو لینڈ اٹیک ابھی تک نہیں ہو سکا ہے، جو اسرائیلیوں نے نہیں کیا، وہ اپنے جو جنرلز انہوں نے کیپچر کر رکھے ہیں حماس نے ان کو شاید بچانے کے لیے، ورنہ یہ کب کا لینڈ انویژن کر چکے ہوتے ہیں۔ اب اس حالات میں کرنا کیا ہے؟ اس حالات میں مسلم امہ کو ایک پیج پہ ہونا ہے۔ او آئی سی کی میٹنگ جو آپ نے کرائی ہے وہ وزرائے خارجہ لیول کے بجائے آپ کو سمٹ لیول پہ کرنی چاہیے تھی۔ پرائم منسٹرز جو صدور ہیں ہمارے مسلم ممالک کے، ان کو جانا چاہیے تھا۔ تو لہٰذا چونکہ جو ہماری مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں اور مسلم کنٹریز، ان کو ایک پورے ایک اسٹریٹجک پلان کے تحت ان کو کمزور کیا گیا ہے، اکنامکلی ویک کیا گیا ہے، ویسٹ پر ڈیپینڈنٹ بنایا گیا ہے، تو ان کی آواز میں وہ شدت نہیں ہے، وہ اسٹرینتھ نہیں ہے۔ لہٰذا او آئی سی کو، جس کو سعودیہ شوڈ لیڈ، یہ پاکستان ایک مسلم امہ کا بڑا انتہائی اہم ملک ہے جس کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں، ذمہ دار ملک ہے، تو اس کو بیٹھ کے ان کو ایک واضح پالیسی بنانی چاہیے۔ اب ایک او آئی سی کی آپ نے فارن منسٹر لیول کا جب اجلاس کیا ہے، اس کا فائدہ یہ ضرور ہے کہ مسلم امہ تو ایک یونائٹ ہوتی، جو آپ بات کریں بریگیڈیئر صاحب وہ بڑی اہم ہے، لیکن وہاں بھی ہمیں تقسیم نظر آتی ہے، اس طرح سے مخالفت نہیں ہے اسرائیل کے حوالے سے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔